میں تو کھاؤں گا ہی، وہ تو جائے گا ہی، تم تو بولو گی ہی، وہ تو آئے گا ہی۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ویل پلس آبویسلی پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں تو کھاؤں گا ہی، I will obviously eat، I will obviously eat۔ وہ تو جائے گا ہی، he will obviously go، he will obviously go۔ تم تو بولو گی ہی، you will obviously speak، you will obviously speak۔ وہ تو آئے گا ہی، he will obviously come، he will obviously come۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے، کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ہم تو کھیلیں گے ہی، ہم تو کھیلیں گے ہی۔ اگر تم کہو تو میں وہاں نہیں جاؤں گا، اگر تم کہو تو میں اس سے بات کروں، اگر تم کہو تو میں اسے بلاؤں گا، اگر تم کہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اگر تم کہو تو۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if you say so۔ if you say so mean اگر تم کہو تو۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ if you say so پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اگر تم کہو تو میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ if you say so I will not go there۔ if you say so I will not go there۔ اگر تم کہو تو میں اس سے بات کروں۔ if you say so will I talk to him۔ اگر تم کہو تو میں اسے بلاؤں گا۔ if you say so I will invite him۔ if you say so I will invite him۔ اگر تم کہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ if you say so I will go from here۔ if you say so I will go from here۔ اگر تم کہو تو میں پڑھوں گا۔ if you say so I will study۔ if you say so I will study۔ اگر تم کہو تو میں نہیں کھیلوں گا۔ if you say so I won't play۔ if you say so I won't play۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے، کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اگر تم کہو تو میں نہیں سو جاؤں گا۔ کس راستے سے ہم جائیں؟ کس راستے سے وہ آ رہا ہے؟ کس راستے سے تم آئے ہو؟ کس راستے سے تم اسکول جاتے ہو؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کس راستے سے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فرام وچ وے۔ فرام وچ وے مین کس راستے سے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ فرام وچ وے پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کس راستے سے ہم جائیں؟ فرام وچ وے شوڈ وی گو؟ فرام وچ وے شوڈ وی گو؟ کس راستے سے وہ آ رہا ہے؟ فرام وچ وے از ہی کمنگ؟ فرام وچ وے از ہی کمنگ؟ کس راستے سے تم آئے ہو؟ فرام وچ وے ہیو یو کم؟ فرام وچ وے ہیو یو کم؟ کس راستے سے تم اسکول جاتے ہو؟ فرام وچ وے ڈو یو گو ٹو اسکول؟ فرام وچ وے ڈو یو گو ٹو اسکول؟ کس راستے سے ہم وہاں جائیں گے؟ فرام وچ وے ول وی گو دیئر؟ فرام وچ وے ول وی گو دیئر؟ کس راستے سے تم آ رہے ہو؟ فرام وچ وے آر یو کمنگ؟ فرام وچ وے آر یو کمنگ؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے، کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کس راستے سے وہ آئے گا؟ میں نے اپنا ووٹ ڈال دیا۔ کیا تم نے اپنا ووٹ ڈال دیا؟ میں ووٹ ڈالنے جاؤں گا۔ میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ووٹ ڈالنا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا کاسٹ ووٹ۔ کاسٹ یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس کاسٹ پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔
میں نے اپنا ووٹ ڈال دیا. I have casted my vote. I have casted my vote. کیا تم نے اپنا ووٹ ڈال دیا. Have you casted your vote? Have you casted your vote? میں ووٹ ڈالنے جاؤں گا. I will go to cast vote. I will go to cast vote. میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں. I am going to cast vote. I am going to cast vote. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں وہاں ووٹ ڈالنے گیا تھا. وہاں جانے کا اپنا ہی مزہ ہے. کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے. پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. یہاں آنے کا اپنا ہی مزہ ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اپنا ہی مزہ ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں has its own feel. has its own feel mean اپنا ہی مزہ ہے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس has its own feel. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. وہاں جانے کا اپنا ہی مزہ ہے. Going there has its own feel. Going there has its own feel. کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے. Playing has its own feel. Playing has its own feel. ڈیلی روٹین کے کامن سینٹینس ہے جو روز بولے یا سنے جاتے ہیں. پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. Reading has its own feel. Reading has its own feel. یہاں آنے کا اپنا ہی مزہ ہے. Coming here has its own feel. Coming here has its own feel. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. چاول کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. میں ٹھیک ہو گیا. چائے ٹھنڈی ہو گئی. پانی گرم ہو گئی. اس کے 2 بچے ہو گئے. ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس گاٹ پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. میں ٹھیک ہو گیا. ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو ہم ضرور بولتے یا سنتے ہیں. میں ٹھیک ہو گیا. I got well. I got well. چائے ٹھنڈی ہو گئی. The tea got cooled. The tea got cooled. پانی گرم ہو گئی. The water got hot. The water got hot. اس کے 2 بچے ہو گئے. He got 2 children. He got 2 children. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھانا ہو گیا یعنی کھانا تیار ہو گیا. نہ جانے کہاں سے ایسے لوگ آتے ہیں. نہ جانے کہاں سے بیکاری آ گیا. نہ جانے کہاں سے وہ اچانک آ گیا. نہ جانے کہاں سے پاگل آدمی آ گیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں نہ جانے کہاں سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آؤٹ آف نو ویئر. آؤٹ آف نو ویئر مین نہ جانے کہاں سے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسی جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Sentence plus آؤٹ آف نو ویئر. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور آؤٹ آف نو ویئر یہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. نہ جانے کہاں سے ایسے لوگ آتے ہیں. ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. Such people happen to come out of nowhere. Such people happen to come out of nowhere. Next example for better understanding. نہ جانے کہاں سے بیکاری آ گیا. A beggar came out of nowhere. A beggar came out of nowhere.
न जाने कहाँ से वो अचानक आ गया. He came all of a sudden out of nowhere. He came all of a sudden out of nowhere. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more examples for better understanding. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example, न जाने कहाँ से पागल आदमी आ गया. A madman came out of nowhere. A madman came out of nowhere. न जाने कहाँ से वो आ पहुंचा. He arrived out of nowhere. He arrived out of nowhere. Next example for better understanding. न जाने वो कहाँ से आता है. न जाने वो कहाँ से आता है. Where does he come out of nowhere? Where does he come out of nowhere? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level. That could be useful for your academic career. न जाने कहाँ से वो आता था. न जाने कहाँ से वो आता था. मैंने तो बस यूं ही पूछा था. वो तो बस यूं ही आया था. मैंने तो बस यूं ही देखा था. वो तो बस यूं ही गया था. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बस यूं ही. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में जस्ट कैजुअली. जस्ट कैजुअली मीन बस यूं ही. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट plus just plus second form of verb plus casually. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. मैंने बस यूं ही पूछा था. I just asked casually. I just asked casually. वो तो बस यूं ही आया था. He just came casually. He just came casually. मैंने तो बस यूं ही देखा था. I just saw casually. I just saw casually. वो तो बस यूं ही गया था. He just went casually. He just went casually. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना. मैंने तो बस यूं ही बोला था. मैंने तो बस यूं ही बोला था. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.